وبرکاتہ۔ کچھ دن میرے خیال پچھلے ہفتے ہم نے ربیع الاول کی آمد کی تیاری کے لیے بات کی تھی، تو اس کے لیے بہت فیڈ بیک آیا، اور فیڈ بیک دور دراز ملکوں سے یہ بھی تھا کہ ہمارے گھروں میں جو تصویریں تھیں، بلکہ ہماری دوست نے کہا، ہماری گروپ کی ساتھی ممبر کا میسج آیا کہ میرے ہسبینڈ کی 2 پکچرز میرے گھر میں ہیں جو میرے لیے یادیں ہیں، لیکن آپ کا لیکچر سننے کے بعد میں نے وہ اتار دی ہیں، اور مجھے بہت دل سے خوشی ہوئی کہ ہم بیٹھتے ہیں، ہم بات سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اور بھی بتائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ربیع الاول میں ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ہم نے نوٹس بنائے ہیں اور اب اس پہ عمل کر رہی ہیں۔ مختلف لوگوں کے فیڈ بیک تھے، اللہ پاک ان کی نیتوں کے اخلاص کو قبول کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ امت تک یہ بات، یہ پیغام پہنچے، اور ہم کم از کم اس آنے والے مہینے کے، کیونکہ آج 28 صفر ہے، انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد چاند نظر آ جائے گا، ہو سکتا ہے کل رات میں، تو ہمیں تیاری تو پہلے سے ابھی سے پوری کرنی ہے نا، کہ وہ ایک دفعہ کچھ 2 سال پہلے غالباً ربیع الاول پہ ہی میرا ایک لیکچر تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا بخت جاگے، نصیبہ جاگے، تو ہمارے دروازے پہ بیل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تو کیا ہم خوش ہوں گے یا ہم خوف زدہ ہو کے بھاگیں گے کہ ہمارے تو گھر ہی اس قابل نہیں ہے؟ ہمیں تو سب سے پہلے اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے، اپنا حلیہ بدلنا پڑے گا، ہمیں اس کے بعد اپنے گھر کی چیزیں چھپانی پڑیں گی، اپنے DVD پلیئر، CD پلیئر، بڑے بڑے وال سائز TV، اور پھر اپنے فون میں سے میوزک کو کیسے نکالیں گے، ہر بیل بجتی ہے تو میوزک والی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے کھلونے جو دن رات بجتے ہیں جن میں سے میوزک، ان پر پیر بھی مارتے ہیں تو میوزک بجتا ہے، کہاں چھپائیں گے، کس چیز کو چھپائیں گے؟ پھر اپنے بچوں کے کپڑے چھپائیں گے، پھر ان کے پردے، ان کے بیڈ شیٹ، لنچ باکس، اسکول بیگ سب چھپائیں گے، کیا کریں گے؟ گھر تو خالی ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایک چیز میں حدیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لگتا ہے گھر ہی گرا کے بنانا پڑے گا نیا، جو ہمارے یعنی کوئی اس میں نماز روم تک کی تو جگہ نہیں ہے کہ جہاں پورے خاندان کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی جگہ ہو۔ ویسے تو ہم ہر شب جمعہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل پڑھتے ہیں کہ ہمیں دیدار ہو جائے، یعنی ہر شب جمعہ میں 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سارے ہی لوگ آلموسٹ، کہ ہم پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن دیدار کیا، آپ مجسم اگر تشریف لے آئیں تو ہمارا کیا بنے؟ ہمارا یہ حالت ہوگی تو ہم تو ہف جائیں دوڑ دوڑ کے، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم آپ کا استقبال کریں، آپ کو اندر تشریف لانے کا کہیں، آپ خوشیاں منائیں، یا ہم خوف سے چیزیں چھپائیں، اپنے کٹے ہوئے بال، اپنی بنی ہوئی بھویں، اپنا ہم نے حلیہ بگاڑا ہوا ہے، اپنی شکل کو ہم نے صرف 2 لائنیں ہماری بھووں کی جگہ پہ ہیں، ہم نے ساری حدیں توڑی، کس ہمارے ناخن، ہماری نیل پالشیں، ہمارے ہاف سلیوز، کوارٹر سلیوز، ہماری وہ کیپریز، ہم کیا چھپائیں، کیا کریں گے؟ ویسے ہم نفل پڑھتے ہیں کہ دیدار ہو جائے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں دیدار نہیں ہو رہا۔ اب اس سے صورتحال سے ہم سب اندازہ لگا لیں کہ دیدار کیوں نہیں ہو رہا۔ جن بستروں پہ سوئے ہیں، جن چادروں پہ سوئے ہیں، جو تصویروں کے ڈھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور گھر کے اندر جو ٹافیاں، چاکلیٹس، جو ہماری گروسری ہے، اس میں دیکھیں انگریڈینٹس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یعنی کھانے پینے سے اوڑھنے پہننے تک، وجود حلیے سے، ہر چیز میں حدیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھر ہم دیدار کو ترستے ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بلند بختی ہو جائے کہ وہ فرمائیں کہ میں یہاں قیام کروں گا اس چھت کے نیچے، پھر کیا ہو؟ ہماری جو فیملی گفتگو ہوتی ہے، ہم جو فیملی لیونگ روم میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور امیر غیبت بن کے والدین بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے جو گفتگو میں سلینگز بولتے ہیں، جو ایف اور شٹ ہوتی ہے، I'm sorry to say، وہ کہاں جائے گی؟ کہ ہم تو گونگے ہو جائیں، ہم تو ایک لفظ نہ بول پائیں کیونکہ ہمارا ہر لفظ حدیں توڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم پہلے تو گھر خالی کریں، پھر گھر کا
گھر کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈیزائن ہی ایسا نہیں بنا ہوا کہ جہاں پوری فیملی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اس پورے کوئی دیواریں گرانی پڑیں گی، اس کو پورا رینوویٹ کرنا پڑے گا، گفتگو ختم کرنی پڑے گی. اور پھر آپ اگر قیام فرمائیں گے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو نمازوں کے جنازے نکالتے ہیں ہر وقت کہ سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، نماز گئی. وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ نماز تو بنیادی چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے حلیے، ان کے وہ پاؤں کے نیچے آتی ہوئی پینٹیں، ان کی وہ پھٹے ہوئے جینز، کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے تو صحیح، وہ کتنے مایوس ہوں گے ہمیں دیکھ کے کہ میرے ہی امتی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں. یہ میں ان نیک لوگوں کی باتیں کر رہی ہوں جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ فلاں بڑی اللہ والی فیملی ہے، یہ ان گھروں کے اولی ہیں. وہ کتنے مایوس ہوں گے. اور پھر شام کو جو ہم سونے سے پہلے ہماری جو اعمال ہیں کہ سوشل میڈیا کو چیک کرنا ہے، آخری ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، کہ دنیا میں کیا ہو گیا، کہ میری بے خبری میں کہ دنیا میں کوئی ہلچل تو نہیں مچ گئی اور ہم اس سے بے بہرا ہوں کہ خدا نخواستہ اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن سے ہم محروم رہ جائیں. پھر کیا ہوگا؟ تو ہمارا بنے گا کیا؟ سمجھ نہیں آتی. پھر ہمیں اپنا اخلاق بدلنا پڑے گا. بات بات پہ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ چغلی کرتے ہیں، آنکھوں سے لوگوں کو تولتے ہیں. نگاہیں بدلنی پڑیں گی. پھر وہ یہ دیکھیں کہ ہم جو میلاد کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے جھنڈیوں پہ کلمہ لکھ کے دیواروں گلیوں کو سجایا، اور جب میلاد ختم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہاں پہ ہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، تو وہ جھنڈیاں پیروں کے نیچے رو دی جا رہی ہیں کیونکہ میلاد ہو گیا، لوگ تو تھک کے سو گئے، اور وہ نالیوں میں جھنڈیاں ہیں جن پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. ایسا ہے، وہ گلیوں میں اڑ رہی ہیں، کوڑے دانوں میں گر رہی ہیں. اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد دیکھ لیں، وہ میوزک، وہ چراغاں، وہ یعنی ادھر سے لوڈ شیڈنگ ہے اور ادھر سے چراغاں بجلی چوری کر کے کیا جا رہا ہے، ہاں کنڈے لگا کے کیا جا رہا ہے. پھر یہ مقابلہ کہ شریکوں نے میلاد کروا لیا، ہم بھی کروا لیں. گھروں میں لڑائیاں خاندانوں میں ہو رہی ہیں کہ وہ تو میلاد ملانے والے، وہ منانے والے نہیں ہیں، خاندان جگڑ جگڑ کے. سوچیں تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور یہ ہمارے گھروں میں یہ بحثیں چل رہی ہو کہ ان کے گھر نہیں جانا، وہ تو میلاد نہیں مناتے. نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہے، وہ تو اسلام نہیں پڑھتے. وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں، دھڑے دڑاڑے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ صلہ رحمی کرو، تمہاری عمر بڑھے گی، تمہارا مال بڑھے گا، رشتہ دار اگر تمہارے منہ پہ خاک بھی جھونکے تو ان کے ساتھ تم تعلق نہیں توڑو. ہم تو ان میلاد کو بنیاد بنا کے تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ملے ان کے مرنوں پہ نہیں جائیں گے. پھر جو میلاد پڑھنے والے آئیں وہ ریٹ میلاد کے طے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے. آپ انہیں مجسم تصور تو کریں نا کہ وہ میں بریڈ فورڈ گئی تو انگلینڈ میں، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو ہم پاکستان سے لوگوں کو بلاتے ہیں میلاد کروانے کے لیے تو وہ اپنا ریٹ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے $1000 لیں گے، ٹکٹ ہوگا، پھر آئیں گے. آپ خود ٹکٹ لگا کے آ گئی ہیں. یعنی ان کے لیے حیران کن تھا کیونکہ معاشرے میں یہ ہے کہ ریٹ طے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ میلاد پڑھ کے اور پھر ڈالر کا لفافہ پکڑ کے سوٹ اور مٹھائیاں لے کے باجی جان جا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں پورے معاشرے کی رسم و رواج بدلنی پڑیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی دوسری شادی کر لے تو اس کو جو لان تان ہوتی ہے، خاندان اس کو وہ بد دعائیں اور گالیاں دیتا ہے. حالانکہ یہ سنت ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اگر مرد میں استطاعت ہے تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. اور ہمارے ہاں اس مرد کی عزت کے جنازے نکال دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے سسرال والے گھر گھر جا کے اس کو جولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیران ہی ہو جائیں گے، یہ کس مذہب کے لوگوں میں آ گیا ہوں. اور عدت کی بات ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ عدت مناتی خواتین کون سی ہیں، یہ کون سی عدت ہے جو منائی جا رہی ہے. یعنی عدت کے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز کو چھوڑ کے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم عدت میں ہیں. پھر ہمیں تو اپنی نماز بھی درست کرنی پڑے گی
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز پڑھو. پھر تو ہمیں دعائے قنوت بھی یاد کرنی پڑے گی. ہمارے تو بہت سارے پیاروں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی. وہ پوچھتے ہیں میسج کر کر کے کہ ہم کیا پڑھیں دعائے قنوت کی جگہ. دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی. کیا بنے گا؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میں یہاں مستقل قیام کر رہا ہوں آپ کے ہاں، کیا ہم جی پائیں گے؟ آپ سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. ہر کوئی چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لے جائیں، کیونکہ ہم جینا چاہتے ہیں. ہمارے تو بچوں کے لنچ باکس ہم نے چھپائے ہیں، بیگ چھپائے ہیں، ٹی وی بیسمنٹ میں پہنچایا ہے ہم نے، گارڈن شیڈ میں اٹھا کے اپنے ڈی وی ڈی اور سی ڈی اور جو کچھ پلیئر سوشل میڈیا کو رکھا ہے، سیل فون کی بیل بند کی ہوئی ہے. ہم تو باہر سے کھانا نہیں کھا سکتے، گھر کا مسنون کھانا کدو ہم کیسے کھائیں، ہم کیا کریں، ہم سبزی اور دال اور سوکھی روٹی کیسے کھائیں. ہم تو 20 ڈشز ہوں تو ہمارا کھانا، اور ہمارا باہر سے ڈشز جو آتی ہیں جنبی اور ناپاک لوگوں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی، جہاں پہ LCBO بھی ساتھ ہے اور ہم وہاں سے کہتے ہیں وی سرو لال 2، ہم وہاں سے آرڈر کرتے ہیں اور اسکپ ڈشز والے ہمارے دروازے پہ بیلے بجاتے رہتے ہیں، اوبر ایٹ والے. تو کیا ہوگا؟ ہماری تو جان ہی نکل جائے گی یہ سن کے. وہ جن کے عشق کے ہم ترانے گا رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، کھلے کھلے دعوے کرتے ہیں، اور ہم سب خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، وہ ہستی اگر ہمارے گھر میں آ کے مستقل قیام کرنا چاہے تو آپ سب سوچیں اور آپ سچا سچا بتائیں کہ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بس چلے جائیں؟ پھر کون سی جنت، کون سا حوض کوثر سے جام، کون سا میزان پہ آپ کی شفاعت، جنت الفردوس میں آپ کا کون سا پڑوس، کہاں دیدار مصطفیٰ، کہاں قبر میں پہچان کروائی جائے گی؟ پہچانے گا تو وہ نا جس نے آپ کی زندگی جی ہوئی ہے، پہچانے گا تو وہ نا جس نے آپ کی سنتوں پہ عمل کیا ہوا ہے، پہچانے گا تو وہ اسوہ حسنہ جس کے لیے مد نظر تھی. ہم تو 2 کشتیوں کے سوار ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہم بانگ و دہل دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم حدیثیں تو ایک ہی سانس میں کئی عشق کی بیان کر دیتے ہیں، ہم نوافل بھی بڑے دیدار کے پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مستقل ہو جائے گا تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم پورا سال ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں کہ اسی میں جھوم جھوم کے ہم نے سیرت پڑھنی ہوتی ہے اور نعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور باقی سال اب ہم سب کو ایک سرے سے اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا. اپنے پورے پیٹرن کو دیکھنا ہے میرے سمیت، کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہم ہمارے لیے پاسبل ہے؟ کیا ہم بہترین مسلمان ہیں؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا. اگر میں اپنے اندر جھانکوں تو مجھے تو سخت شرمندگی ہو رہی ہے. کیونکہ اخلاق پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق کیا ہیں کہ ہم خود تو میلاد پڑھنے جا رہے ہیں اور سننے جا رہے ہیں اور نعتیں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور پروگرام سنتے ہیں، مست ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن جب ہماری ساس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ایسے ایسے تانے اور ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ وہ اپنی سفید بالوں کے ساتھ اپنے گریبان میں منہ دے کے رونا شروع کر دیتی ہے. ہمارے سسر صاحب چائے کے کپ کو ترستے رہتے ہیں اور ہمیں میلاد پڑھنے ہوتے ہیں. ہمارے بچے باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول آ گیا، ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی ہے، ہمیں فلاں ڈنر پہ جانا ہے، ہمیں اپنی نعتیں تیار کرنی ہیں، لیکن ہم سے جڑے رشتے ہماری بد اخلاقیوں کا شکار ہیں. ہماری مائیں، ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں رو رو کے. ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کے ناخن ہم نے کاٹنے ہیں؟ وہ صوفے پہ بیٹھی کمزور اور بوڑھی مائیں جن کی خدمت کے لیے ہمیں بندے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں، کوئی خدمت کرنے تیار نہیں ہوتا. ہمیں تو خوف آنا چاہیے کہ کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. اگر کسی کے گھر میں بوڑھے بیمار ماں باپ ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑیں گے تو ان کی پینشن وہاں سے کٹوتی ہو جائے گی، پینشن پوری ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم ان کا کریں کیا. کوئی بچہ ان کو رکھنے تیار نہیں ہوتا، اور مائیں راتوں کو خوف زدہ ہو کے کہ کہیں ہمارے بچے ہمیں نکال نہ دیں، ان کا بچہ بڑا ہو رہا ہے کہ ہمارا کمرہ اس کو نہ دے دیں، ہم کدھر جائیں گی. ہم تو
बाथरूम जाती हैं और रातों को उठती हैं, अपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने होते, पता नहीं हमें कहाँ फेंक देंगे। कैसा खौफ हमारी माओं के सरों पे सवार है। और हम चले हैं कि हम बड़े दीनदार लोग हैं, भाई भाई को काटने को तैयार है। छोटी सी जमीन और जायदाद के लिए हम एक दूसरे के सर काट देते हैं। भाभियां और देवरानियां जेठानियों में सूटों की ब्रांडेड पे लड़ाइयां और झगड़े और मुकाबलेबाजियां हो रही हैं। हमारे बच्चे नॉन मुस्लिम्स के साथ भागते जा रहे हैं। महीनों से बेटियां घरों को नहीं लौटी, कोई हिंदू और कोई सिख के साथ जाके रह रही है। हम मिलाद मनाने चले हैं, क्या हमने बच्चों की गुट्टी में सुन्नत को डाला? क्या क्या हमने अपनी दोस्तियां मुसलमान अपनी लेवल के मजहबी रुझान वाले घरानों से रखी? क्या हम ऐसा तो नहीं हुआ कि हंस की चाल चलते हुए अपनी भी चाल भूल गए? हम खुद अपनी अपनी जगह पे सोचें तो सही। आज हमारे घरों में यानी हदें क्यों तोड़ी जा रही हैं? सिगरेट पिए जा रहे हैं, शराब पी जा रही है, वीड्स पी जा रही है, ये सब सच है। रोज यही किस्से मुझे सुनने को मिलते हैं। हम हम कुरान और सुन्नत को पीठ फेर के चल दिए। जनाजे निकल गए हमारी माशरत के, हमारी इज्जतों के जनाजे निकल गए। 2 साल से अगर बच्ची घर नहीं आई और माँ बाप ये कह रहे हैं कि ये पैंडेमिक खत्म ना ही हो तो अच्छा है, मिलना मिलाना ना ही हो तो अच्छा है, लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि कहाँ गई है? और मिन्नतें करके उसको ला रहे हैं कि किसी तरह से वो आ जाए। यानी माल के जनाजे निकले। सूद इतना आम हो गया कि उस हमारी हमारी रगो पै में सूद गर्दिश करने लगा, जो कि रब के साथ हिलाने जंग है। ये काम खराब हुआ कहाँ से है? हम सारे 20 साल पीछे मुड़ के अगर हम देखें तो हम अपनी जिंदगियों को देखें। आज हम अपने बच्चों पे उंगलियां उठाते हैं। क्या हम मसनून जीना जिए थे? क्या हमने मसनून पहनावे पहने थे? क्या हमने मजहबी रवश रखने वाले लोगों से दोस्तियां और रिश्तेदारियां की थी? हमने तो उनको पीछे छोड़ दिया था। हमने कहा था ये तो ऑर्थोडॉक्स बैकवर्ड से लोग हैं, हमें तो जिंदगी की दौड़ में आगे जाना था, हमें तो मार्ट स्क्वाड लोगों के साथ उठना बैठना था। हमारी बेलबासियां रंग लाई और हमारे बच्चों ने लिबास उतार के साइड पे रख दिए। माओ ने तो सिर्फ दुपट्टे उतारे थे, बच्चियों ने तो कमीजों की बाजू तक उतार दी। पैंट्स छोटे होते होते कैपरीज और शॉर्ट्स बन गई, दुपट्टे गायब हो गए। माओ ने बाल माथे से काटे थे, बच्चों ने बोधे करा लिए। ये प्लकिंग और ये सब कुछ तो नस्लों से चला आ रहा है। बापू ने सिगरेट पी तो बच्चों ने वीड्स पीनी शुरू कर दी। माँ बाप ने फंक्शंस, पार्टियां, सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरीज धूमधाम से की तो आगे नस्लों ने पब जाना शुरू कर दिया। यानी वो शर बढ़ता चला गया। बीज हमने बोए थे, फसल आग की हमें काटनी पड़ेगी। आज जो माएं घंटा घंटा रोती है ना, तो उनके पीछे गौर करना है हमें, हम सबको, कि क्या हमने कोई ऐसा बीज तो जहरीला नहीं बोया हुआ कि हमें जहर काटना पड़ जाए। इसका कोई तरियाक ढूंढें। सिर्फ फंक्शन करने से, नाते सुना लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। अपने हुलियों पे हमें गौर करना होगा, अपने आसपास नजर मारनी होगी, अपने खाने पीने को देखना होगा, एक एक चीज के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होंगे, बाहर के खाने बंद करने होंगे। ये बेनूर खाने जिसमें पता नहीं उन्होंने टेस्ट के लिए कौन कौन सा मसाला डाला हुआ है। और वो जगह जहाँ पे हम हलाल समझ के कि यहाँ की फिश तो हलाल है हम खाते हैं, वो उसी तेल में तो कहीं फ्राई नहीं हो रही। तेल में फ्राई ना भी हो रही हो तो एक ही तरह के बर्तन ग्लव्स के साथ उसको छुआ और रखा जाता है, एक साथ फ्रीजर में वो मीट रखा जाता है, और हम उसको कहते हैं बड़ा फ्लेवर्ड है, बड़ा बड़ा टेस्ट। ये आज हम जो टेस्ट ले रहे हैं ना, ये हमें निभाने पड़ेंगे। जो वजूद हराम रिस्क से बनेगा, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? जिस वजूद पे हराम कमाई के कपड़े, रिश्वत के कपड़े होंगे, हम ये सोचते ही नहीं कि क्या ये माल हलाल है या हराम है, बस आण दो ते खाण दो। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा।
بچوں کے آئی کیو لیول کم ہو رہے ہیں، ڈسیبلٹیز بڑھ رہی ہیں، معذور بچے بہت آ رہے ہیں، اور ہمارے گھرانوں میں دیکھیں تو صحیح، کہیں ویلفیئر تو نہیں لے رہے، ایلیجیبل نہیں ہے تو ویلفیئر تو نہیں لے رہے، دنیا کی زکوٰۃ اور میل تو نہیں ہمارے گھر میں آ رہا، نسلیں معذور ہو جائیں گی، ہم سب کو آنکھیں کھولنی ہیں۔ یہ موقع جو ہے نا، یہ مہینے، یہ ہمیں ایمان تازہ کرنے کے لیے، وارننگ کے لیے، اپنی سوچوں سے ڈسٹ ہٹانے کے لیے اللہ پاک دیتے ہیں کہ غور کریں ہم، افلا تتفکرون، غور کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر آنے والی آمدن کو جانچے تولے کہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں خرچ کی ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ کلیننگ کیا، اپنی آمدن لا کے اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ پہ رکھی تو میری والدہ نے کہا کیا یہ حلال ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل حلال ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، فلاں وقت کے مفتی ہیں، ان کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ کہ تمہاری دوائیوں میں کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں اور کتنی دوائی کے تم کتنے پیسے لیتے ہو، اگر وہ کہہ دیں حلال ہے تو میں لوں گی۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو پورا بتایا مفتی صاحب کو تو انہوں نے کہا ہاں یہ حلال ہے۔ میں نے واپس آپ کی اپنی والدہ ماجدہ سے بتایا تو وہ فرمانے لگی مفتی صاحب سے کو لکھ کے دے دیں پھر میں تمہاری آمدن لوں گی۔ ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری کمائی حلال ہے؟ ہم تو کہتے ہیں $1000 بچے نے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، یہ پارٹی، سوٹ خریدیں گے، شاپنگ جائیں گے، مال شکر ہے کھل گئے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم پوچھیں کہ یہ حلال ہے؟ اپنے شوہر سے کبھی پوچھا؟ کبھی غور کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں؟ یا ہمارے گھروں میں جو روز روز باہر کے کھانے آتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ بے نور کھانے، اس سے بہتر کھانے ہم خود پکا کے اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ انہیں گھر کے کھانوں کا چسکا لگائیں۔ ہم تسبیح لے کے مسلے پہ بیٹھی رہیں، ہم نے سوچا ہمارا ذکر ضائع نہ ہو جائے، آ رہے ہیں اچھا ہم بھی خوش ہیں کہ بچے باہر سے منگا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو وہ بے نور کھانے ان کے دل کو کالا کر رہے ہیں۔ اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ میں نے فوڈ سٹورز پہ جب میں نئی امیگرینٹ تھی کام کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ جب ڈرائیو تھرو سے کوئی کہتا ہے ہاں کہ مجھے میں ویجیٹیرین ہوں، مجھے ایگ چاہیے صرف، تو جس باؤل میں ہیم اور ایگ والا سینڈوچ بنایا جاتا ہے اس میں ابھی ہیم کا وہ جوس، وہ اس کا پانی پڑا ہوتا ہے ہیم کا، اسی میں دوسرا انڈا پھینٹ کے اور اسی بن میں لگا کے اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے میں ویج ہی کھا رہا ہوں، جبکہ اس کے اندر وہ جو اس کا سوپ ہے نا ہیم کا، وہ اس کے اندر ہوتا ہے بیکن کا، یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب مائکرو ویو میں رکھتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے پیالہ۔ آپ خود گھر میں مائکرو ویو میں انڈا بنا کے دیکھیں نا، تو اگر اس کو آپ وہ تو امپلائیز کو کہاں دھونے دیتے ہیں، پھر تو بندہ ایک ہی پیالہ دھوتا رہے پوری دن، ان کو ہوتا ہے جانے دو سب اسی میں، اور وہ تو اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایک جانور اللہ نے پیدا کیا کھا نہیں رہے، اور ہمارا مذہب اس کی کیا اجازت دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو ہمارے بچے باہر کے کھانے کھا رہے ہیں ان کے اندر کیا کیا ان کی رگو پے میں اتر رہا ہے۔ یا وہاں پہ امپلائیز نان مسلم، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ جو چمچ ڈیلی میں جس چیز میں ڈالتے ہیں وہی دوسری چیز میں ڈال دیتے ہیں، وہی چلی سوپ میں ڈال رہے ہوں گے، ہیم چلی جو ہے بیکن چلی اس میں ڈال رہے ہوں گے، وہی ویجیٹیرین سوپ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جلدی جلدی، کیونکہ فوڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فاسٹ پیس ہے، اس میں پیچھے سے پش کیا جا رہا ہے، ڈرائیو تھرو پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں ہیں، فرنٹ بزی ہے، اوپر سے ان امپلائیز نے کلیننگ بھی کرنی ہے، ان کی ذمہ داری ہیں، تو وہ دھڑا دھڑ کھلائے جاتے ہیں، اور یہ جو اسکپ ڈشز اور یہ سارا کچھ اوبر ایٹس، یہ سب کھانا جو سرو ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں 2 سال پینڈیمک کے نا، ماؤں سے میری ریکویسٹ ہے اگر میلاد منانا ہے، ربیع الاول کی تیاری کرنی ہے تو کچن میں خود جا کے اپنے بچوں کو کھانا پکا کے کھلایا کریں، ذکر کرتے ہوئے، سر ڈھانپ کے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ کریم یہ نوالا جس کے اندر اترے اسے کلمہ مل جائے، ایمان مل جائے، صلاحیت مل جائے، سہالیت مل جائے، تیرا بن جائے، تیرے محبوب کا بن جائے۔ تو آج اگر ہم صرف
صرف یہی کر لیں کہ ہم خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نورانی لک میں کھلا لیں، تاکہ ہمارے بچے انشاءاللہ 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 نیک صالح ہو جائیں، متقین کے امام بے عیب ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تیری بندیاں تیرے سامنے اپنے عاجز دل لے کے بیٹھی ہیں، اپنے ڈرے ہوئے دل لے کے بیٹھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اب معاف کر دیں۔ اللہ کریم جو بیج ہم سے بوئے گے وہ فصلیں ہم کاٹنے جوگے نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کریم رحم کر دیں، ہماری نسلوں میں سے، ہم سب کی نسلوں میں سے ولی پیدا فرمائیں، کتب غوث رب ڈال پیدا فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری کوتاہیوں پہ نہ پکڑیں۔ اللہ کریم ہمارے بچے، ہماری آنکھوں کی، دلوں کی ٹھنڈک، ہمارے گھرانے خوشیوں اور سکون کے گھرانے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو ہمیں ایسا بنا دیں کہ اگر ہمارا نصیبہ جاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم تشریف لائیں تو اس قابل ہمارے گھر ہوں کہ ہم کہیں کہ وہ سدا یہاں بس جائیں۔ اللہ کریم ایسا ہو جائے، ایسا گھر بن جائے۔ اللہ کریم ہمارے حلیے، ہمارے چہرے مورے سب عافیت سے اللہ کریم محبت کی رسی سے باندھ کے بدلیں، کوئی سزا دے کے نہ بدلیے گا، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت سے باندھ کے اپنے قریب کر لیں، کھینچ لیں اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ کر۔ اے میرے کریم مالک، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں اتنا حلال رزق دیں کہ ہم حرام کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھائیں۔ اللہ کریم جسمانی روحانی اتنا طیب رزق دیں کہ ہم دیتے دیتے تھک جائیں، مخلوق میں بانٹتے بانٹتے ہی چلے جائیں اور کبھی ختم نہ ہو۔ اور اللہ کریم حرام کا ذرہ کبھی نسلوں کی طرف نہ آئے اور کبھی وہ نگاہ اٹھا کے ہی نہ دیکھیں۔ تو حلال دیتے دیتے کمی نہ چھوڑ، ان میں کوئی کمی نہ چھوڑ کہ ان کے دل بھر جائیں، ان کے من بھر جائیں، ان کے نفس بھر جائیں۔ اللہ کریم وہ اپنے چھلکتے میں سے مخلوق کو بانٹیں۔ اللہ کریم تو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، تیرے دین کی سمجھ ہوگی تو ہم حق اور سچ میں اللہ کریم پہچان کریں گے، سچائی اور صداقت کی طرف جائیں گے، شر سے بھاگیں گے۔ اللہ کریم ہم اپنے بچوں کی کیا راکھی کریں، کیا حفاظت کریں۔ تو اپنی نہ سونے والی آنکھ، نہ اونگنے والے من سے ان کی حفاظت کر لے۔ اے میرے آنکھیں ہی آنکھیں رب، اے میرے بصیرتوں والے رب، ہماری نسلوں کو اپنی پناہ، اپنی محبت کی آغوش میں لے لے۔ اللہ کریم انہیں ایسا بنا دے کہ وہ تجھے پسند آئیں، انہیں صراط مستقیم کا راہی بنا۔ اللہ کریم انہیں سیدھے راستے پہ چلنا سکھا۔ اللہ کریم ان کے قدم کبھی ڈگمگائیں نہ۔ اللہ کریم انہیں استقامت دے، میرے حی القیوم انہیں تھام لے۔ اللہ کریم ہمارے خاندانوں میں جوڑ محبتیں پیدا فرما۔ اللہ کریم ہم سب ایک دوسرے کی سپورٹ بنے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ اللہ کریم ایسا فیملی سپورٹ سسٹم بنا دے کہ ہم میرے دلوں میں محبت کے جذبے ہوں، ہم ایک دوسرے کا دکھ سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے درگزر کریں، دوسروں کی خامیاں نہ دیکھیں۔ اللہ کریم ہماری دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو۔ اللہ کریم ہمیں پازیٹیو کر دے، ہمیں مثبت اینک عطا فرما دیں، اپنی رحمت سے مثبت اینک عطا فرما دیں، ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم محمدی راہیں جینا چاہتے ہیں، محمد ہڈ جینا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم آپ کی مدد کے بغیر نہیں جی پائیں گے۔ اللہ کریم آپ ہماری مدد فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہماری نسلوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس کی محبت فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں ایسا بنا دیں کہ یہ تیرا کلمہ در در گھر گھر لے کے جائیں اور انہیں تاثیر اور اخلاص اور عاجزی کے ساتھ تو قبولے۔ اللہ کریم یہ تیرا کلمہ پہنچائیں مخلوق میں۔ اللہ کریم انہیں ایسی امامت عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو بہت کریم ہے۔ اللہ کریم ہم میں سے جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان سب زندوں اور مردوں کی بخشش فرما، کشادہ قبور عطا فرما، عافیت والی قبریں۔ اللہ کریم اس دنیا میں بھی عافیت کے گھر اور زمین کے نیچے بھی عافیت والے وسعتوں والے اللہ کریم گھر۔ اے میرے کریم مالک، دین اور دنیا کے نفع بخش علم عطا فرما۔
اللہ کریم غیر نافع علم سے بچانا، شرور سے بچانا، اللہ کریم دل کو صداقت اور حق کی طرف متوجہ فرمانا، عاجزی عطا فرمانا، اللہ کریم دین میں تفکر عطا فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، بڑے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، انہیں بہترین بارافیت سے دے کے مسنون شادیوں کی توفیق عطا فرما۔ جو گودیں خالی ہیں انہیں بہترین بچے عطا فرما۔ اللہ کریم جو کاروبار کر رہے ہیں، روزگار ہے، ان سب میں برکتیں، سواریوں میں، گھروں میں، اللہ کریم ہر جگہ برکتیں، دیس پردیس میں سب کی خیر، عالم اسلام پہ اللہ کریم امت پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائیں، بن مانگے ساری خیریں عطا فرمائیں، سارے شرور سے بچائیں، جادو جنات نظر بد حسد سے بچائیں۔ اللہ کریم ہر من کی ہر دعا عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔